امام العلماء والصلحاء، امام المحدثین حضرت مولانا ظہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سے ملاقات ہو۔ کیونکہ جب میں کراچی کا کبھی تصور کرتا ہوں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صورت مبارک سامنے آ جاتی ہے۔ میرے ساتھ باوجود اس کے علم عمل کے اعتبار سے بہت عظیم شخصیت تھی، اپنے ذات میں وہ امام تھے، ایک جماعت تھی کہ مجھ سے بڑا تعلق تھا۔ جب یہاں سے تشریف لے جاتے اسلام آباد یا سرحد خیبر پختونستان، مجھے فون کرتے کہ فلاں فلیٹ میں ہم آ رہے ہیں، آپ کے پاس آئیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت کا ادھر دورہ ہو وہاں تشریف نہ لائے۔ ان کی یاد آتی ہے، وقت اتنا ہی تھا کہ اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا۔ کئی ادارے اور ہزاروں کے تعداد میں ان کے شاگرد پورے ملک اور بیرونی ملک میں اس وقت کام کر رہے ہیں، ان کے صدقہ جاریہ ہیں۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی انور شاہ صاحب، اللہ ان کے علم عمل میں اور برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے باپ کے اس مشن کو، اس پروگرام کو جاری رکھا ہے، اور میں نے دیکھا یہ کوئی کمی حضرت کی کمی تو ہے، لیکن واقعی میں نے کوئی کمی محسوس نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے عمر میں کم ہے، لیکن جو اللہ والی دنیا سے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ 7 پشتوں تک ان کے خاندان کا لحاظ کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مسئلہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہاں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک حدیث کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نیک لوگوں کے خاندان میں 7 پشتوں تک اللہ لحاظ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ صاحب کے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے امین تھے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے امین تھے۔ حضرت نے اسی نسبت سے یہ نام رکھا ہے، تو اللہ اس نام کا بھی لحاظ کرتے ہیں۔ وہ علوم جو علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ سارے کتب خانوں کو جلا دو، انور شاہ کشمیری کو دوبارہ بٹھا کر میں ساری کتابیں دوبارہ اسی طرح لکھ لوں۔ یہ کوئی معمولی بات اتنا بڑا علم کیا تھا، اور اللہ کے نزدیک بھی ان کا اتنا بلند مقام تھا۔ آپ کہیں میرے اوپر فتویٰ نہ لگا لیں، ہمارے اکابر کی بات تھی، یہ تحریک چل رہی تھی آخری ختم نبوت کی، علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے امیر تھے۔ تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ پنڈی میں صدر میں مال روڈ پر بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ میں اس جلسے میں آیا شرکت کے لیے، تو ہماری پنڈی میں ایک تھے مولانا محمد رمضان صاحب، اللہ بخشے،
وہ ختم نبوت کے تنظیم کے امیر تھے وہاں کے. مجھے انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اسٹیشن پر، آپ گاڑی لے کر جائیں، حضور سرور کائنات کو لے آئیں. تو میں ایک جیپ تھی کھلی سبز رنگ کی، اس میں بیٹھا اسٹیشن جا رہا ہوں. تو میرے دل میں آیا کہ میں نے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی. تو ایک جگہ تھی، مسجد نہیں تھی، تھڑا سا بنا تھا. میں نے اس میں نماز کی نیت کی، لیکن جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا پیچھے بڑی مخلوق ہے میرے اقتداء میں. تو میں نے کہا پتہ نہیں ہے، میں نے ان کی نیت تو نہیں کی تھی نماز کی، ان کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لیکن میں نے کہا جو ہو گیا ہو گیا. میں گاڑی میں بیٹھ کر تو اسٹیشن گیا تو ٹنگ 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 ہو گیا. تو گاڑی آ کے کھڑی ہو گئی. سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ. میں نے قدم بوسی کے بعد حضرت بنوری رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا، ایک مسواک تھا. میں نے لینے کی کوشش کی تو حضرت نے فرمایا نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں. تو سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی میں سامان لینا چاہتا ہوں، دیتے نہیں. تو حضور اقدس نے فرمایا کہ آپ لوٹا ان کو دے دی، مسواک آپ رکھ لیں. اس گاڑی میں جب بیٹھے تو ہم اس جلسے کی طرف جا رہے ہیں تو اس بلڈنگ سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. تو میں نے دل میں کہا کہ تو ہمارے مدرسہ انوار العلوم کا طالب علم ہے، کوئی اچھی تلاوت نہیں ہو رہی، کہیں حضور اقدس سے پوچھ نہ لیں. اتنے میں سردار دو عالم سے نے پوچھا کہ یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ اب میں نے کہا میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا. تو میں نے عرض کیا جی ہمارے مدرسے کا طالب علم ہے. فرمایا بہت اچھی تلاوت کر رہا ہے. میں خوش ہو گیا. جب وہ بلڈنگ میں جاتے ہیں تو مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، ہزاری رحمۃ اللہ علیہ، کابر سارے اس لینڈ پر کھڑے استقبال میں. تو اندر حال میں جب چلے گئے تو مجھے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ تلاوت کریں. تو میں نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میں نے یہ تلاوت کی. پھر کسی نے اس کا ترجمہ کیا، علامہ بنوری رحمۃ اللہ نے کیا، مفتی محمود رحمۃ نے کیا، مجھے یاد نہیں ہے. تو پھر اعلان ہوا کہ شان اور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے شان میں، حضور کے شان میں قصیدہ پڑھیں گے. اب میں نے کہا شاہ صاحب میں نے تو دیکھے نہیں. تو میں نے دیکھا کہ حضور اقدس کے ساتھ ہی ان کے سر جو ہے حضور کے یہ یہاں یعنی کاندھے تک آ رہا تھا، لیکن چہرہ ان کا یعنی بہت مشابہت سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی. تو بہرحال شاہ صاحب نے قصیدہ پڑھا، لیکن بعد میں نے سارے قصیدے دیکھے، مجھے ملا نہیں ہے کہ قصیدہ جو پڑھا انہوں نے. اتنے میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی، فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ. جب فرمایا میں نے کہا نعرہ تکبیر، وہ نعرہ لگایا تو میری آنکھ کھل گئی اس میں. تو شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بات شاہ صاحب سے چل رہی تھی، یہ ضمناً بات آ گئی تحدیث نعمت کے طور پر. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اکابر کتنے اللہ کے قریب لوگ ہیں اور کتنے حضور اقدس کے ان کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے ہم ان کو آل حق کہتے ہیں.